MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی المؤمن، دو عادتیں ایسی ہیں ایک مومن بندے کے اندر کبھی جمع ہو سکتی نہیں، جمع ہو نہیں سکتی۔ دو عادتیں ایسی ہیں ایک مومن بندے کے اندر نہیں آ سکتی۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخل وسوء الخلق، ایک مومن بندہ بخیل نہیں ہو سکتا، ایک مومن بندہ برے اخلاق والا ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی کے اندر بخالت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال امتی کہلانے کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، بخالت اچھی صفت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں مال جمائے رکھے ہیں، اتنا مال جماتے ہیں کہ یہاں تک انہیں نوبت آتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے کھلاتے نہیں، پلاتے نہیں، صحیح طریقے سے انہیں پہناتے نہیں، ان کی بخالت کی صفت کی وجہ سے۔ بیوی بچے تو کجا، بسا اوقات وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ پہ خرچ کرنے سے بھی پیچھے ہٹتا ہے انسان، یہ بخالت کی صفت کی وجہ سے۔ بہت بری صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ انسان جو مال جماتا ہے اس کی آس، اس کی ارمان جو ہے، اس کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، پوری زندگی میں کوئی بھی آپ سے مانگا ہو تو پیارے نبی نے پوری زندگی میں اسے لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب ہے نہیں کہا، جو بھی مانگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو ضرور اسے عطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں کی شکل میں بکریاں موجود تھیں۔ وہ آیا، بکریاں پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہزاروں کی بکریاں عطا کر دی اسے، پوری بکریوں کے ریوڑ کو لے کے گیا اور اپنی قوم میں چیختے ہوئے کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، کہا کہ اے قوم کے لوگوں اسلام لاؤ، محمد وہ اتنا دیتے ہیں انہیں فقر و فاقہ کا کوئی ڈر لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتانا مقصود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، پیارے نبی نے کبھی لا نہیں کہا۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم گھر میں کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سارے کھانا کھانے کے بعد، کھانا بچنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے غریب۔ صحابہ ایسا نہیں تھا؟ کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے، جو چیز تمہیں پسند ہے وہی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس دنیا کا سب سے محبوب ترین باغ بیروحہ نامی باغ میرا ہے، جس میں آپ آتے ہیں، آپ کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ سب سے بہترین باغ ہے اللہ کے نبی میرا۔ اے اللہ کے نبی، اس آیت پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نیکی کی حقیقت کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں انسانوں کو بسایا اور انسانوں کو اس دنیا میں بسانے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت ہی عظیم بات ارشاد فرمائی، کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس دانے کی سی ہے، اس دانے کی سی ہے جو دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ دانہ زمین میں جب ڈالا جاتا ہے وہ جو ہے 7 بالیوں کو لے کے اگتا ہے۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، وہ دانہ 7 شاخوں کو لے کے اگتا ہے اور ہر بالی میں، ہر شاخ میں 100 دانے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی اس دانے کی طرح ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ ایک پائی بھی خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 700 درجے بڑھا کے دینے والا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فوراً فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جو انسان اپنے اخلاص کے ساتھ جس قدر خرچ کرتا ہے اللہ 700 سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا کشادگی والا، جاننے والا ہے۔ حضرات، ہم سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ شریعت کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بالکل قسم کھا کے کہتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، کہا کہ جو بھی انسان، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کے مال میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کرنے پر اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بقیہ مال میں برکتیں نصیب کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے کیسے اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک انسان کسی انسان کو قرض دیتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے لوٹانے والا ہے، وہ لوٹنے والا پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تعبیر کو سورۃ المزمل میں استعمال کیا، کہا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے انسانوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تم سمجھ جاؤ کہ گویا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے گویا کہ اللہ پہ قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں
بڑا چڑھا کے دینے والا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. کہا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں نیکی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ پاؤ گے، اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑا پاؤ گے. تو حضرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. وہ انسان پریشان ہو کے کہتا ہے پروردگارہ اتنی بڑی میری نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تو نے میرے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تھا. جیسے انسان ایک جانور کو پانی چارہ دے کے پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل انسان کے صدقے کو اسی طرح اسے ترقی دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا. اللہ کہتا ہے کہ تیرا صدقہ تھا، میں اسے بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا، آج وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے کو اجر عطا کرتا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن صبح میں 2 فرشتے آواز لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما. منفقا خلفا، اے اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے، اس کی اولاد کو اتنی عظیم بنا دے کہ اے اللہ اس کے مال کی، اس کی جائیداد کی، اس کی اولاد حفاظت کرے، اس کی اولاد، اس کے مال کی، اس کی جائیداد کی، اس کی دولت کی حفاظت کرنے والی اولاد اسے بنا دے. اور اگر جو آدمی خرچ نہیں کرتا، دوسرا فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ اس آدمی کے مال کو برباد کر دے جو آدمی تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تیرے راستے میں بندوں کو دیتا نہیں. اے اللہ اس کی اولاد کو ایسا بنا دے کہ اس کی اولاد، اس کی جمائی ہوئی ساری پونجی، اس کی جمایا ہوا سارا سرمایہ، اے اللہ اس کی اولاد اس کے مال کو برباد کر دے. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے. تو حضرات سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرشتوں کی دعاؤں کا وہ مستحق بنتا ہے. قیامت کے دن انسان پریشان ہو، حدیث میں آتا ہے سورج اتنی دوری پہ جو ہمیں نظر آتا ہے قیامت کے دن جو ہے وہ سروں پہ آ کے کھڑ جائے گا. انسان گناہوں کی وجہ سے جو ہے کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی بالکل پسینے میں شرابور ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، سارے انسان پریشان ہوں گے. ایسے پریشانی کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی، قیامت کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ انسان بھی ہوگا جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، آخرت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لے گا. حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن بندے سے جو عظیم 5 سوالات ہوں گے، 5 ہی سوالات ہوں گے. ان میں سے 2 بڑے سوال کیا ہیں آپ اس پہ غور کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. کہا کہ 5 چیزوں کے سوال آخرت میں ہونے والا ہے. 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر کوئی انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پہلا سوال ہوگا عن عمره فيما افنا، بندے میں نے عمر دیا تھا کہاں لگائی. دوسرا سوال ہوگا وعن شبابه فيما ابلا، جوانی دی تھی کہاں لگائی. تیسرا سوال ہوگا میں نے مال دیا تھا کیسے کمایا، مال کس راستے سے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا. 5واں سوال ہوگا وماذا عمل فيما علم، دین کے بارے میں جتنا تجھے علم تھا کہاں تک عمل کیا. آپ نے غور کیا
5 سوالات میں تیسرا سوال آپ غور کیجئے، چوتھا سوال غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھنے والا ہے کہ ایک بندہ مال کماتا ہے تو مال کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں، حلال طریقے سے ہی ہم کمانا ہے، خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہے کہ ہم اسراف نہیں کر سکتے، اللہ کے بندوں پہ، غریبوں پہ، ناداروں پہ، مجبوروں پہ خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا للسائل حق ولو جاء على فرس، کہا کہ مانگنے والے کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو اگرچہ کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے۔ کیا مطلب ہے؟ مانگنے والا اچھے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ کے مانگ رہا ہے، شک مت کرو، شک مت کرو، مانگتا ہے کیا دے دو۔ ہو سکتا ہے وہ گھوڑا جس پہ وہ بیٹھ کے آیا ہو کسی کی جو ہے عاریتن لے کے آیا ہو، یا اس کا گھوڑا ہو لیکن جو ہے وہ مجبور ہو فی الوقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے انسان کو دھتکارو مت، اسے دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتے جا، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے بندے تو خرچ کرتے جا، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت بندوں کو کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ جو بندہ معاشرے کے غریبوں اور ناداروں کا خیال کرتا ہے اپنے مال میں سے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کے واقعات میں سے ایک واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آئی اسق حدیقۃ فلان، کہ بادل فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، سارے بادل ایک جگہ جمع ہو گئے اور پانی جو ایک پتریلی زمین پہ برسا اور پانی ایک شکل لیتے ہوئے اس آدمی کے باغ کو جا رہا ہے جس کا نام لیا گیا، اور وہ آدمی بھی پیچھا کرتے ہوئے اس باغ تک پہنچا۔ باغ میں دیکھا کہ ایک آدمی پانی کو اپنے باغ میں کر رہا ہے، جا کے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں آواز آئی تھی۔ کہا کہ دیکھو میں نے باقاعدہ ایک آواز سنی ہے، غیبی آواز سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارے باغ کو سیراب کرے، اور پانی بھی سیدھے آپ کے باغ کو آ رہا ہے، اطراف میں باغ ہے، پانی کہیں نہیں جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہاں میری ایک نیکی ہے، ہاں ایک میری ایک نیکی ہے جسے میں سب سے بڑی عظیم نیکی سمجھتا ہوں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس نیکی کی وجہ سے میری غیبی مدد کر رہا ہے۔ وہ کیا نیکی ہے؟ جب بھی سالانہ میرے باغ کی جو پیداوار ہوتی ہے، میرے باغ کی پیداوار میں 3 حصے کرتا ہوں، میرے باغ کی پیداوار میں سالانہ جو پیسہ مال آتا ہے اس کو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے میں اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ کی ترقی میں لگاتا ہوں، اور ایک مکمل حصہ میرے معاشرے کے غریب لوگ جو میرے غریبی رشتہ دار ہیں، میرے فلاں لوگ جو غریب ہیں، ان لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری نیکی بہت بے حد پسند ہے، اس لیے اللہ غیبی طور پہ میری مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آپ نے غور کیا، آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیبی مدد کیسے کرتا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی عظیم صفت ہے میرے بھائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بخیلی، اللہ کے راستے میں مال روک لینا، یہ اللہ کو بے حد ناپسند ہے، اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ سے پناہ مانگی ہے، برے اخلاق سے پناہ مانگی ہے، وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، بخیلی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ بخیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی المؤمن، 2 عادتیں ایسی ہیں ایک مومن بندے کے اندر کبھی جمع ہو سکتی نہیں، جمع ہو نہیں سکتی۔ 2 عادتیں ایسی ہیں ایک مومن بندے کے اندر نہیں آ سکتی۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخل وسوء الخلق، ایک مومن بندہ بخیل نہیں ہو سکتا، ایک مومن بندہ برے اخلاق والا ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی کے اندر بخالت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال امتی کہلانے کا مستحق نہیں بن سکتا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے
اللہ سے کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السقی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ جو آدمی سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ ہاں دور ہوتا ہے تو کس سے دور ہوتا ہے؟ بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں کے محبتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں قریب ہوتا ہے تو کس سے قریب ہوتا ہے؟ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات بخیلت اچھی صفت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں مال جمائے رکھے ہیں، اتنا مال جماتے ہیں کہ یہاں تک انہیں نوبت آتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے کھلاتے نہیں، پلاتے نہیں، صحیح طریقے سے انہیں پہناتے نہیں، ان کی بخیلت کی صفت کی وجہ سے۔ بیوی بچے تو کجا، بسا اوقات وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ پہ خرچ کرنے سے بھی پیچھے ہٹتا ہے انسان، یہ بخیلت کی صفت کی وجہ سے۔ بہت بری صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ انسان جو مال جماتا ہے اس کی آس، اس کی ارمان جو ہے، اس کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ انسان جو جمع کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہا کہ وہ لوگ جو بخیلت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، نوازا ہے، رکھے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں خرچ نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اللہ نے کہا اچھا کام نہیں کر رہے، بہت برا کام کر رہے ہیں۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال جسے وہ جمع کے رکھا تھا اس کے گلے میں توق کے طور پہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ تو حضرات بخیلت کی صفت بہت بری صفت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، فراخ دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ہاں آپ کی استطاعت جتنی ہے اتنی مدد کرنا چاہیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، پوری زندگی میں کوئی بھی آپ سے مانگا ہو تو پیارے نبی نے پوری زندگی میں اسے لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب ہے نہیں کہا، جو بھی مانگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو ضرور اسے عطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں کی شکل میں بکریاں موجود تھیں۔ وہ آیا، بکریاں پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہزاروں کی بکریاں عطا کر دی اسے، پوری بکریوں کے ریوڑ کو لے کے گیا اور اپنی قوم میں چیختے ہوئے کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر۔ کہا کہ اے قوم کے لوگوں اسلام لاؤ، محمد وہ اتنا دیتے ہیں انہیں فقر و فاقہ کا کوئی ڈر لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتانا مقصود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، پیارے نبی نے کبھی لا نہیں کہا۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے اور بڑی محبتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین کپڑا بنایا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دی۔ کہا کہ اللہ کے نبی میری جانب سے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کپڑا بے حد پسند آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہن بھی لیے۔ کپڑا بہت خوبصورت تھا اور آپ بھی اس میں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، صحابہ کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ طبقے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ کپڑا مجھے دے دیجیے۔ کہا اے اللہ کے نبی وہ کپڑا مجھے دے دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر چلے گئے اور وہ کپڑا اتارا، دوسرا کپڑا پہن لیا۔ وہ کپڑا جس نے پوچھا تھا اسے پیارے نبی نے ہدیے میں دے دیا۔ اب اطراف میں جو صحابہ تھے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ہدیہ آیا تھا اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت اچھا لگ رہا تھا، آپ نے پوچھ کے جو ہے بہت برا کیا، اچھا نہیں کیا۔ وہ صحابی نے کہا کہ لوگوں، میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن آپ میرے مقصد کو تو دیکھو، میں نے جو کپڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہے وہ کپڑا دنیا میں پہننے کے لیے نہیں مانگا ہے، بلکہ میں نے اس لیے مانگا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن وہ کپڑا بن جائے جو کپڑا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ اللہ، آپ کے صحابہ کے جذبات کو بھی دیکھیے اور آپ کے اثر و قربانی کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے تھے کہ نماز کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے باہر نکلے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کے آئے، کہا کہ اے میرے صحابہ، بے چینی کے طور پہ میں نے جو چلا گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، میرا ارادہ ہوا کہ رات ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، میں صدقہ کر کے آیا، اب مجھے اطمینان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، قبیلہ مضر کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کی حالت بھی نگفتبے تھی، بہت پریشان کن حالت کے تھے قبیلہ مضر کے لوگ۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بہت مشہور ہے، اس کی بہت شاخیں ہیں۔ قبیلہ مضر کے لوگ آئے ہیں، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی سیدھا سے میسر نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس غربت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں اعلان کیا، اے میرے صحابہ، ان غریبوں کی مدد کرو۔ کوئی صحابی غذائی اجناس، کوئی کھجور لا کے دے رہا ہے، کوئی کپڑا لا کے دے رہا ہے۔ اسی اسنا میں ایک صحابی اتنا بڑا مال لے کے آئے کہ وہ تھیلی کو ڈھو نہیں پا رہے تھے، وزنی تھیلی لا کے رکھ دی۔ اب اس صحابی کو دیکھ کے اس کے بعد والے سارے صحابہ نے، ان سب کو جذبہ آیا، صدقہ کرنے کا ایک شوق آیا۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ نے اتنا مال لا کے ڈال دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے غذائی اجناس کا ایک ڈھیر ادھر جمع ہو گیا، کپڑوں کا ڈھیر ادھر جمع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ کا چہرہ لہلہا اٹھا، گویا کہ آپ کے چہرے کو سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک جملہ فرمایا، کہا کہ من سن سنتا فی الاسلام، جو آدمی، یعنی وہ صحابی جو بڑا تھیلا لا کے رکھا تھا، ان کی دیکھ کے بہت سارے صحابہ جو ہے شوق پیدا ہو گیا، تو ان کی نیکی میں آگے بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ نے بہت بڑی مدد کی ہے۔ تو کہا کہ جو انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اس نیکی کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، اس کا مکمل اجر اس کو ملنے والا ہے جو آدمی کے پہلے اس نیکی کی ابتدا کی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہمیں ابھارا ہے۔ آپ کی تربیت میں رہنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، انہی فضائل کے پیش نظر صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے جنت کی شکل میں دینے والا ہے۔ اسی یقین کی اور اسی یقین کی ہمیں ضرورت ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اس یقین اور اس کیفیت کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہر نیکی میں دیکھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، ہر نیکی میں دیکھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، اب میرے پاس جو ہے گھر میں بہت مال آیا ہوا ہے، اس موقع پر میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھوں گا۔ اپنے گھر کا آدھا مال اٹھائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو پلٹ دیا۔ پیارے نبی اگر یہ کہتے کہ کیا لائے ہو عمر، تو عمر کا مال زیادہ تھا۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، کچھ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو تھا سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں ارادہ بھی نہیں کروں گا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ اللہ، یہ صحابہ اکرام کا عالم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے میرے صحابہ
آج جو میرے اس جیش کی اس فوج کی مدد کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فوراً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اٹھے, 1000 دینار کی تھیلی لائی. دینار جو کہ سونے کا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, ان دیناروں کو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم, کہا کہ آج کے بعد سے عثمان بن عفان جو بھی کر لے جنت میں جانے سے کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی. انہوں نے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کیا ہے, اللہ کے رسول کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ اس بنا پر اسی دنیا میں انہیں جنتی قرار دیا. تو حضرات یہ صحابہ کا نمونہ ہے. صحابہ اکرام کیسے ہوتے تھے؟ میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے؟ ہم کپڑا پہنتے ہیں, کپڑا سلاتے ہیں بڑے شوق سے, کپڑا پہنتے ہیں, جب وہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے غریب, اس غریب کو ہم پہنچاتے ہیں کپڑا. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم گھر میں کھانا پکاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سارے کھانا کھانے کے بعد, کھانا بچنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے غریب. صحابہ ایسا نہیں تھا. کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے, جو چیز تمہیں پسند ہے وہی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اللہ اکبر. جب یہ آیتیں نازل ہوئی, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً پیارے نبی کی خدمت میں آئے, کہا کہ اے اللہ کے نبی, اس دنیا کا سب سے محبوب ترین باغ بیروحہ نامی باغ میرا ہے, جس میں آپ آتے ہیں, آپ کھجور کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, یہ سب سے بہترین باغ ہے اللہ کے نبی میرا. اے اللہ کے نبی اس آیت پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ نیکی کی حقیقت کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. میں چاہتا ہوں کہ اس سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین تجارت ہے جو تم نے کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا, آپ کے خاندان میں جو غریب ہیں ان میں اس باغ کو تقسیم کرو. دیکھیے صدقہ ایک عام غریب کو آپ دیتے ہیں, آپ کو 1 ثواب ملے گا. اگر آپ اپنے خاندان میں کسی غریب کو صدقہ دیتے ہیں آپ کو 2 صدقہ ملنے والا ہے. ایک جو ہے غربت کا خیال کرتے ہوئے, دوسرا جو ہے رشتہ داری کا جو خیال کر کے آپ نے خرچ کیا. اور وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ علی ذی رحم الکاشح, کہا کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے اپنے اس رشتہ دار کو تم پیسہ دو, مال دو, اپنے اس رشتہ دار پہ خرچ کرو جو تمہارے تعلق سے حسد رکھتا ہے, تمہارے تعلق سے برے خیالات رکھتا ہے. اس رشتہ دار کو نوازو تاکہ آپ کی محبت اس کے دل میں آ جائے. تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. نہ صرف صحابہ اکرام بلکہ صحابیات کی زندگیوں کو پڑھو. جب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, اسلامی حکومت فتوحات ہونے لگی, تو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1,00,000 درہم ہدیے کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا. عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت میں روزے سے تھی, اپنے لونڈی سے کہا کہ یہ فلاں 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 غریب میں یہ پورے درہم بانٹ دو. 1,00,000 سارے کے سارے درہم بانٹ دیے گئے. لونڈی نے کہا عائشہ آج آپ روزے سے ہیں, تھوڑا خیال کر لیتی, 2 درہم بھی روک لیتی تاکہ افطاری کا انتظام ہو جاتا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھوڑی دیر پہلے یاد دلاتی تو رکھ لیتی, وہ اس کا بھی مجھے خیال نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا خطبہ دیتے خواتین کے پاس خصوصی طور پر پہنچتے تھے. وہاں پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابھارتے تھے, یا معاشر النساء, اے گروہ خواتین, تصدقنا فإن رأيتكن أكثر من أهل النار, کہا کہ اے عورتوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس لیے کہ تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں. صحابیات نے کہا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ یعنی وہاں بیٹھی بھی صحابیات مراد نہیں ہے, قیامت تک آنے والی عورتوں کی بات پیارے نبی نے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اندر 2 خرابی ہے. ایک ہے تکثرن اللعن, بات بات پہ زبان کا غلط استعمال, گالی بکنا, لعن طعن کرنا ایک تمہاری خرابی ہے. وتکفرن العشیر, تم شوہروں کی بڑی نافرمانی کرتی ہو. یہ 2 چیزیں تمہیں جو ہے نارے جہنم میں لے جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرو, صدقہ تمہیں نارے جہنم سے بچا لے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, لوگوں نارے جہنم سے بچنا چاہتے ہو
کھجور کا چھلکا ہی صحیح اللہ کے راستے میں دے کر مارے جہنم سے بچ جاؤ۔ حضرات، جہاں شریعت ہمیں خرچ کرنے پر ابھارتی ہے، خامخواہ مانگنا، ضرورت کے بغیر ہاتھ پھیلانا، ضرورت کے بغیر لوگوں سے مانگتے پھرنا، آپ آج دیکھیے ملک ہندوستان کا ہی جائزہ لیجئے، غیروں سے زیادہ مسلمانوں میں کتنے فقیر آپ کو ملیں گے، کتنی فقیر خواتین ملیں گی آپ کو۔ بہت سارے لوگ اس کو پیشہ بنا لیے ہیں۔ ضرورت کے بغیر جو انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس حالت میں وہ اٹھے گا کہ وہ زخمی چہرہ لے کے اٹھے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے چہرے سے گوشت اللہ نکال لے گا۔ پورے میدان محشر میں انسان دیکھ کے سمجھیں گے یہ دنیا کا وہ مجرم ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بلا ضرورت لوگوں سے مانگا پھرتا ہے۔ بلا ضرورت مانگنے سے اسلام نے منع کیا ہے، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے، خودداری کو اپنانا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھو، حضرات صحابہ اکرام جو مکے کے رہنے والے، مکے میں گھر بار تھا، کاروبار تھا، رشتہ دار تھے، جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے صفر ہو گئے، کچھ نہیں ان کے پاس۔ انصاری صحابہ جو مدینے کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ ہماری جائیداد میں سے آدھا حصہ تمہیں دے دیں گے، فلاں فلاں چیز ہمیں تمہیں دے دیں گے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ یہ تک کہہ دیا کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، انسان بیوی کے تعلق سے کتنا غیرت مند ہوتا ہے، اس میں سے جو تمہیں پسند آئے اسے ہم طلاق دے دیں گے، اس سے تم شادی کر لینا۔ لیکن صحابہ نے قبول کیا، صحابہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ گئے مدینے کے، پنیر کی تجارت کرنے لگے، یہاں تک کہ طبقے صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا مالدار صحابی بنایا۔ کیوں؟ جو انسان خودداری کو اپناتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی مال میں برکتیں عطا کرنے والے ہیں۔ تو حضرات، یہ تمام باتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلتیں بتاتی ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں روکتا ہے، بخیلی اپناتا ہے، اس کی مذموم صفت قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صفات کو اپنانے سے منع کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے پاس مال رکھتے ہوئے بھی جو ہے لوگوں میں خرچ نہ کرے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک چیز ہے خرچ کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ مالداری مال سے نہیں آتی ہے، تونگری دل سے آتی ہے۔ دل کا مالدار اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آپ 4 بول کے ذریعے سے دوسرے آدمی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کا مقام بڑا ہے، کسی غریب کے لیے آپ اس کے بارے میں سفارشی تو بن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کی تکالیف پہ برداشت کرنا بھی یہ آپ کی سخاوت ہے۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ کہا کہ اللہ کے پاس وہ بہترین مومن ہے جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا بھی نہیں، ان کی تکالیف کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو آدمی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو کچھ تو نے ہمیں مال دے رکھا ہے تیری راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم ورب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔